بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج آپ سیرت النبی سلسلے کی قسط نمبر 13 ملاحظہ فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے قسط پہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ قصہ بیان ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل نے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وہ بیان ہوا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اس فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا، اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یقین کے ساتھ فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ جبرائیل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہیں لا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بالکل بجھ سا گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے، عبادت کرتے رہتے اور اپنے رب سے کہتے کہ اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں مجھے کوئی پیغام آ رہا؟ کیوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے؟ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کی پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی ویسی طرح تھا جیسے پہلے دن کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی ویسا ہی تھا جو پہلے دن کا تھا؟ اور خوف و گھبراہٹ کا حال بھی کیسا ویسا ہی تھا؟ رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آیا جو سورہ مدثر میں بیان ہوا ہے، یعنی جو سٹارٹ ہوا ہے یا ایھا المدثر۔ اس کی ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب سا ہو گیا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو برائی وہی کا انتظار تھا وہ بھی آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرح سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر پورا فائدہ اٹھایا اور بولے، یہ تو خوب نبی ہے، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔
یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تنزیہ سنائے جاتے۔ وہی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا طعنہ اس پہ اور جو ہے دل کو گہرا گھاؤ پیدا کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وہی لے کر آئے اور سورہ دوحہ کی آیت پڑھ کے سنائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا انسان کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ بجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اللہ، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، نہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا۔ پھر فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انہیں دین و دان سے عزیز تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ کر کام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدے نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی نہ پڑھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں سب یہی دین لے کر آئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اس کی عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو،
جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نماز نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کروا دیں۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ضرور ساتھ لیتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اور زید رضی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہی رہتے تھے، بھلا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لائے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ پچھلی قسم میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ پچھلی قسم سے وہ دیکھ لیجئے گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ اور زید مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا انسان پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ یہ ابو الحقہ تیمہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اس لیے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا ادب و احترام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے تھے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی سے اچھل پڑیں، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی، بولی ابو الحقہ کے بیٹے خدا کا شکر ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو ہدایت دی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تعلق تھا ان کا، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اس لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی تھیں۔ اب ابو بکر رضی تعالیٰ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کے سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ اجمعین، یہ سارے جو شروع میں ایمان لائے وہ ان کے نام میں نے آپ کے سامنے درج کر دیے۔ پھر جرح کے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ارقام کے بیٹے ارقم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ اور بھی مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔
جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اچھا ناظرین اور سامعین، آج کی قسط میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، کافی لمبی قسط ہو چکی ہے یہ۔ اب آگے مزید جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ واقعات آتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہے تو بالکل اس کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور خاص طور پہ جو بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بالکل دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آئے آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.